بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں بہلول نام کے ایک بزرگ گزرے ہیں۔ یہ مجذوب قسم کے بزرگ تھے لیکن بڑی محکمانہ باتیں کرتے تھے۔ ہارون رشید بہلول کا بہت عزت کرتا تھا، ان سے ہنسی مذاق کا رشتہ بھی تھا۔ ہارون کے دربار میں ان کی آزادانہ رسائی تھی، جب ان کا دل چاہتا دربار میں پہنچ جاتا تھا۔ اس دن جب بہلول آیا تو ہارون رشید کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ ہارون رشید کو مذاق سوجا، اس نے اس کو چھیڑتے ہوئے کہا، بہلول، آپ سے میری ایک گزارش ہے۔ بہلول نے پوچھا، وہ کیا؟ ہارون رشید نے کہا، میں یہ چھڑی آپ کو بطور امانت دیتا ہوں۔ آپ کو اپنے سے زیادہ کوئی بیوقوف آدمی ملے تو اسے یہ میری طرف سے دے دینا۔ بہلول نے کہا، بہت اچھا، اور چھڑی اپنے پاس رکھ لی۔ وقت گزرتا رہا اور وہ وقت آ گیا جب ہارون رشید بیمار ہو کر بستر پر پہنچ گئے۔ بہلول کو خبر ہوئی تو خلیفہ کی عیادت کو پہنچ گئے۔ پوچھا، امیر المومنین، کیا حال ہے؟ ہارون نے کہا، حال کیا پوچھتے ہو، سفر درپیش ہے۔ بہلول نے پوچھا، کہاں کا سفر درپیش ہے؟ ہارون نے کہا، آخری سفر درپیش ہے، اب دنیا سے جا رہا ہوں۔ بہلول نے سوال کیا، کتنے دن میں واپس آؤ گے؟ ہارون نے کہا، بھائی آخری سفر ہے، اس میں واپس کوئی نہیں آتا۔ بہلول، اچھا واپس نہیں آئیں گے تو آپ نے سفر کے آرام اور راحت کے انتظامات کے لیے کتنے لاؤ لشکر اور ساز و سامان آگے بھیجے ہیں؟ ہارون نے کہا، تم پھر بیوقوف کی باتیں کرتے ہو۔ آخرت کے سفر پر کوئی ساتھ نہیں جایا کرتا، نہ کوئی لاؤ لشکر نہ ساز و سامان جاتا ہے، وہاں تو انسان تنہا جاتا ہے۔ بہلول نے کہا کہ اتنا لمبا سفر کہ واپس بھی نہیں آنا، آپ نے کوئی لاؤ لشکر یا ساز و سامان نہیں بھیجا؟ اس سے پہلے کہ آپ بہت سفر پر ہوتے تھے، اس میں انتظامات کے لیے لاؤ لشکر اور ساز و سامان بھیجا کرتے تھے، اس سفر میں کیوں نہیں بھیجا؟ ہارون نے کہا، نہیں، یہ سفر ایسا ہے، اس میں کچھ نہیں بھیجا جا سکتا۔ بہلول نے کہا، امیر المومنین، آپ کی ایک امانت میں نے بہت عرصے سے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے۔ یہ وہ چھڑی ہے جسے آپ نے مجھے دیتے ہوئے کہا تھا کہ آپ سے کوئی زیادہ بیوقوف ملے تو اسے دے دینا۔ میں نے بہت تلاش کیا لیکن مجھے اپنے سے زیادہ بیوقوف آپ کے علاوہ کوئی نہیں ملا، اس لیے میں نے یہ دیکھا اگر آپ کا چھوٹا سا بھی سفر ہوتا تھا تو مہینے پہلے اس کی تیاری ہوتی تھی، کھانے پینے کا سامان، خیمے، لاؤ لشکر کی تیاری ہوا کرتی تھی۔ اور آپ کو معلوم ہوگا ایک دن لمبے سفر پر جانا ہے جہاں سے واپسی ممکن نہیں، لیکن اس کے لیے آپ نے کوئی تیاری نہیں کی۔ کیا دنیا میں آپ سے زیادہ کوئی بیوقوف ہوگا؟ لہٰذا اپنے سے زیادہ بیوقوف میں نے آپ کو پایا۔ اب آپ کی یہ امانت آپ کو مبارک ہو۔ یہ سن کر ہارون رشید رو پڑا اور کہا، بہلول، تم نے اچھی بات کی، ساری عمر ہم نے تم کو بیوقوف سمجھتے رہے، لیکن حقیقت کی بات ہوئی کہ حکمت کی بات آپ نے، واقعی ہم ہی بیوقوف ہیں۔ ہم نے اپنی عمر ضائع کر دی اور آخرت کی سفر کی تیاری بھی نہیں کی۔ مکمل عقل مندی، دانش مندی اور حکمت کے ساتھ اتنی بڑی سلطنت پر بخیر خوبی حکمت کرنے والا اس دنیا سے جاتے وقت اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ عقل مند نہیں بلکہ بیوقوف تھا کہ دنیاوی سفر کے لیے لاؤ لشکر، ساز و سامان کا انتظام کرتا تھا، لیکن اس نے اپنے آخرت کے سفر کے لیے اس نے ایسا کچھ نہیں کر سکا۔ لہٰذا عقل مند اور دانا وہی ہے جو اپنے سفر آخرت کے لیے نیک اعمال ذخیرہ کرتا ہے۔